بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مولانا آج آپ کی کتاب شروع ہو رہی ہے. مسئلہ ہے 20 اصول تقریباً آپ کو بتا دیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمۃ الباب سے مقصد آپ کا یہ ہے کہ کیا ہے یا ترجمۃ الباب کو کس طریقہ پر حل کیا جائے. تو یہاں یہ پہلا باب ہے. توجیحات میں آپ سے عرض کروں گا لیکن اس ترجمۃ الباب سے اصل غرض کیا ہے تو جواب یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. بس توجیہ تو میں آپ کے سامنے کروں گا لیکن سب سے پہلی بات صاف سی بات ہے. اگر بھی نہیں مگر بھی نہیں صرف الطاف نگر. بولو اگر بھی نہیں مگر بھی نہیں صرف بھائی الطاف نگر. ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی شف 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 کیوں کہتے ہو؟ آڑو کو کہتے شفتالو. کیا کہتے ہیں؟ شفتالو. ہم لوگ آڑو کو کہتے بروہی لوگ. یہ شفتالو مستنگ والوں کے پاس زیادہ ہوتا ہے. تو جب ہمارے ہاں کوئی آدھی بات ادھر ادھر جب مارتا رہتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم شف 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 شو نہ کرو, صاف بولو شفتالو. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ توجیحات بہت سے آپ کے سامنے آئیں گے لیکن سب سے مضبوط توجیح وہ یہ ہے ترجمۃ الباب کا مقصد لکھ لے. ترجمۃ الباب کا مقصد اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے امام بخاری کا مقصد اس سے وہ اظہار عظمت الوحی اور عصمت الوحی. بولو اظہار عظمت الوحی اور عصمت الوحی. وحی کی عظمت اور اللہ آپ کو بھلا کر وحی کی عصمت. عصمت کا معنی محفوظ ہونا کہ وحی محفوظ بھی ہے, عظیم بھی ہے اور محفوظ بھی ہے جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی. یہ توجیحات کے اندر آپ کے سامنے انشاءاللہ اب جو میں عرض کروں گا اس میں آپ کے سامنے آئے گا. تو ترجمۃ الباب کا غرض مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے غرض اور ترجمۃ الباب کا مقصد اظہار عظمت الوحی اور عصمت الوحی. عظمت الوحی اور عصمت الوحی. بات آئی سمجھ میں؟ اب اس کے بعد سمجھو. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیف کان بدء الوحی کہ وحی کی ابتدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کس طرح ہوئی. وفیہ قول اللہ. یہ قول اللہ مبتدا ہے, خبر محذوف اس کی ہے. وفیہ قول اللہ اور اس باب کے اندر اللہ کا یہ قول بھی ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین. یہ آیت ہے اور اس آیت کے تحت حدیثیں بھی جڑ جائیں گی اسی باب کے اندر. وفیہ قول اللہ عز وجل. فیہ خبر مقدم نکالیں گے جار مجرور. وفیہ قول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. اب آپ حضرات یہ دیکھیں کتاب جو شروع ہو رہی ہے حدیث وبہ قال حدثنا الحمیدی پہلی حدیث. دوسری حدیث ہے وبہ قال حدثنا عبداللہ بن یوسف. تیسری حدیث ہے وبہ قال حدثنا یحیی بن بکیر قال اخبرنا لیث عن خیل عن ابن شہاب عن عروة بن زبیر عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا انہا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی. وحی کی جن صورتوں میں سب سے پہلی جو ابتدا آپ پر ہوئی وہ کون سی وحی ہے؟ الرؤیا الصالحۃ فی النوم. کہ خواب کی حالت میں آپ کو اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ خواب آتے تھے, نیند کی حالت میں آپ کو خواب آتے تھے مبارک قسم کے. وحی کی ابتدا یہیں سے ہوئی. اب آپ کا ترجمۃ الباب ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ. بولو کیف کان بدء الوحی. یہ 7 حدیثیں ہیں اس پورے باب کے اندر سوائے اس حدیث کی جو تیسری حدیث ہے اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم. بدایت وحی ابتدائی وحی کا ذکر صرف اس تیسری حدیث میں ہے, باقی 7 حدیثوں میں سے کسی بھی نہیں ہے. چشمہ لگاؤ
میں نے آپ کو آسانی بتا دی۔ ترجمۃ الباب ہے، اور میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آدمی اسی میں پھسلتا ہے کہ ایک ایک حدیث کو حدیث دلیل ہوتی ہے، ترجمۃ الباب وہ دعویٰ ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے۔ ترجمۃ الباب کے ساتھ احادیث کی مطابقت، ان کو تطبیق دینا، تو تطبیق کیا دو گے؟ جبکہ ترجمۃ الباب ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، بدایت وحی، ابتداء وحی، اور صرف اول ما بدأ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم من الوحی فی النوم الرؤیا صالحۃ، یہاں بدایت کا ذکر ہے، باقی 7 حدیثوں میں سے کسی میں بھی نہیں ہے۔ سمجھے؟ جواب دے دو ظالموں، کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے کہ کوئی جواب نہیں ہے۔ بولو، جواب یہ ہے کہ کوئی جواب نہیں ہے۔ ساری باتیں چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں اس طریقے پر میں کہہ رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں، لیکن آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا مقصد یہ ہے، میرا مطلوب یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، لب لباب یہ ہے، نچوڑ یہ ہے، تمام باتوں کا ماحصل یہ ہے، مطلوب یہ ہے، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں خود سمجھا نہیں۔ ہم لوگ تو بلوچ لوگ صاف صاف کرتے بات اور شفتالو نہیں کرتے۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کی توجہ ہوگی تو پھر آپ کو مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ آگے جیسے جیسے آپ کا شوق ہوگا میں گرم ہو جاؤں گا۔ آج آپ سے چند باتیں عرض کر رہا ہوں، پھر مجھے چونکہ جانا ہے کسی جگہ، بہت بڑے پیسے والی جگہ پر جانا ہے۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ پیسے والی جگہ پر۔ اب سمجھو، اشکال تو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھے؟ پہلی بات، میں نے صرف جتنی بھی توجیحات تھی، سب سے اصل مقصد میں نے آپ کو بتایا کہ ترجمۃ الباب کی غرض مصنف کی کیا ہے؟ اظہار عظمت الوحی اور عصمت الوحی۔ جو ساتھی غبی لوگ ہیں، غبیوں کو عظمت وحی کس طریقہ پر ہے اور عصمت وحی کس طریقہ پر ہے، غبی لوگوں کو سمجھا رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر ذکی لوگوں کے لیے بات سمجھ میں۔ بنگالی غریب کسی کو دھکا دیتا ہے، اتنے بطخ کے جیسے ہاتھ ہوتے ہیں۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ کسی کو دھکا دیتا ہے، مکہ مارتا ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ برمی کا اس سے ذرا مضبوط، بلوچ کا اس سے زیادہ مضبوط، اور پٹھان تو ایسا ہے کہ اس کا ہاتھ میرا پاؤں بھی برابر نہیں ہوتے۔ بولو، پٹھان کا ہاتھ اور میرا کیا ہے؟ پاؤں۔ تو اب ظاہر ہے کہ لتم البرمی، لتم البنجالی، لتم البلوچ، لتم الپٹھان۔ اب ظاہر ہے لتم کے اندر کیا ہے؟ پٹھان کا جو لتم ہوگا اور اس کا جو تمانچہ ہوگا وہ عظیم ہوگا۔ فاعل جب عظیم ہوتا ہے تو فعل کے اندر بھی عظمت آ جاتی ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا، وہی ہم بھیج رہے، وہی بھیجنے والی ذات عظیم ہے، وہی بھیجنے والی ذات عظیم ہے، لانے والا جبریل بھی عظیم ہے، وہی قرآن موحى بھی ہے، قرآن موحى بھی ہے، یہ بھی عظیم ہے، جس کے پاس لایا جا رہا ہے وہ بھی عظیم ہے، رمضان کے مہینے میں لایا جا رہا ہے وہ بھی عظیم ہے، غار حرا کے اندر لایا جا رہا ہے وہ بھی عظیم ہے، 40 سال کے بعد نبوت مل رہی ہے یہ بھی عظیم ہے، نبی کا اخلاص بھی عظیم ہے، نبی کے اخلاق بھی عظیم ہے، اللہ کا فضل بھی عظیم ہے، یہ سارا عظیم ہو گیا۔ اصل مقصد یہ غبی لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ غبی لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کو مقصد سمجھ میں آ گیا؟ اب مطلب ہوگا عظیم من عظیم ما عظیم فی وقت عظیم الی عظیم۔ بولو، عظیم من عظیم ما عظیم، عظیم قرآن عظیم، من عظیم عظیم اللہ سے، ما عظیم عظیم جبریل کے ساتھ، فی وقت عظیم رمضان کے مہینے میں، فی مقام عظیم مکے میں اللہ کا بلا کر مقام عظیم، ما عظیم جبریل عظیم کے ساتھ، الی عظیم عظیم محمد کے پاس۔ لیکن یہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں غبیوں کے لیے۔ آپ سے میری امید ہوگی کہ آپ غبی نہ بنیں، آپ ذکی بنیں۔ اچھی بات ہے، یہ آسان طریقے سے مقصد ہو گیا۔ یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی توجیہ ہے کہ عظمت وحی اور عصمت وحی، بولو عصمت وحی، ظاہر ہے کہ وہ ایسی ذات ہے کہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس عظیم ذات کی طرف سے وحی آ رہی ہے۔ آسمان و زمین میں کوئی چیز اسے ڈھکی چھپی نہیں ہے،
اور کوئی اسے اللہ کا بھلا کرے کچھ کر بھی نہیں سکتا. اور لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل یہ ہے کہ اس قرآن کے آگے پیچھے اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کرتا. سمجھ گیری میں ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا یہ قرآن معصوم ہے یعنی محفوظ عن الخطا ہے. بولو، یہ وہی معصوم ہے یعنی محفوظ عن الخطا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ عظمت وحی اور عصمت وحی، بولو، عصمت وحی اور عظمت وحی، یہ ترجمۃ الباب کا مقصد اور حضرت اقدس امام بخاری کی غرض ہے. اب آ جاؤ، اب دو باتیں، ایک بات تو یہ ہو گئی ترجمۃ الباب کا مقصد اور وہ تبلیغی انداز میں نے آپ کو بتایا. دوسری بات یہ ہے کہ تطبیق الاحادیث السبعۃ بالباب، بولو، تطبیق الاحادیث السبعۃ بالباب، باب ترجمۃ الباب کے ساتھ 7 حدیثیں آ گئی، ان کو تطبیق دینا سوائے تیسری حدیث کے بدایت وحی کا ذکر، اس میں باقی کسی میں نہیں ہے. ظالم و جواب دے دو، الطاف حسین بھائی آ گیا. اب دوسری بات آج کا آپ کا سبق ہے تطبیق الاحادیث السبعۃ بترجمۃ الباب، ترجمۃ الباب. تیسرا سبق آپ کا یہ ہوگا تطبیق الحدیث الاول ہے، پہلی حدیث کی تطبیق بترجمۃ الباب، ترجمۃ الباب کے ساتھ. یہ آج آپ کا سبق. اب رہیے گا، میں اسٹارٹ ہو رہا ہوں. مشکل تو نہیں ہے نا؟ اب صرف تیسری حدیث کے اندر اول ما بدی بھی بدایت وحی کا ذکر صرف تیسری میں، باقی 6 حدیثیں 7 حدیثوں کو کیسے تطبیق دو گے؟ تو جواب اب سمجھو، جواب ہے چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں اس طریقے سے، اور میں ایسے جواب دوں گا کہ آپ خاموش بھی رہیں گے. پہلا جواب یہ ہے کہ جی یہ بابن، اس کو مرفوع پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد ہے بابن فی الحدیث، بابن فی بیان حدیث الرسول. بولو، بابن یعنی ھذا بابن فی بیان حدیث الرسول. اصل مقصد وہ بیان الاحادیث ہے. بولو، اصل مقصد بیان الحدیث، حدیث ہے. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ باقی ہے کہ بدایت دوسری چیزیں یہ اجزاء ہے. اب جبکہ یہ باب ہے فی بیان الحدیث النبوی، حدیث نبوی کا بیان ہے، تو بتاؤ حدیث اول و ثانی و ثالث و رابع و خامس و سابع یہ سب کے سب حدیث ہے. جان چھوٹے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. بولو، تو تب بھی مضاف تو نکالا نا ہم نے. ھذا بابن، اس کو مرفوع پڑھیں گے ھذا بابن فی بیان الحدیث، فی بیان الحدیث النبوی، حدیث نبوی کے بیان ہے. والاحادیث السبعۃ کلھا من الاحادیث النبویۃ، یہ سب کے سب احادیث نبوی ہے. یتعلق کل واحد منہا بترجمۃ الباب بہذہ العبارت، اس عبارت سے ہر ایک منطبق ہوگا. لہذا فلا تگڑ گڑو، گڑ گڑ نہیں کرو. دوسری صورت یہ ہے، بابو یہ مضاف ہے جملے کی طرف. بابو کیف کان بدء الوحی، بابو کیف کان، تو کیف تو ربط کے لیے ہے، تو نتیجہ نکلا باب بدایت الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ. بابو کی اضافت کر رہے، سمجھے؟ پہلے اضافت نہیں کیا تھا تو فی بیان الحدیث ہم نے نکالا، لیکن اب کر رہے جملے کی طرف اضافت. بابو کیف کان، اب ہوگا اسی طرح ھذا بابو کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھدا؟ تو اب کانا تو ربط کے لیے ہے، اس کو ہٹاؤ، نتیجہ یہ نکلا باب بدء الوحی الی رسول اللہ. بولو، کیف کان بدء الوحی، باب بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کی طرف وحی کی بدایت. تو اشکال واپس لوٹ آئے گا، تو کہ بدایت وحی صرف تیسری حدیث میں ہے، باقی کسی میں نہیں ہے. آیا مسئلہ سمجھے؟ اب جواب اس کا سنو، 4-5 جواب ہے. پہلا جواب یہ ہے، 20 اصول میں 21 اصول میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باب قائم کرنا، اس کے بعد اس کے تحت کئی حدیثیں ہوں گے. ہر حدیث کا ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت ضروری نہیں ہے، ایک ہو تب بھی کافی ہے، تو ایک ہو گئی نا.
آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میں بکواس کر رہا ہوں کہ مبادیات کو یاد رکھو، جو اصول بتا رہے آگے سارا یہی چلے گا۔ تو انہی 20 اصولوں میں سے جو کل کے سبق میں گزرے، لیکن چونکہ دماغ آپ کا مرغی کا ہے، انسان کا نہیں ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ انہی 20 اصولوں میں سے ایک اصل اور ایک ضابطہ یہ تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ترجمۃ الباب کے تحت تمام حدیثوں کا ہر حدیث کی مطابقت باب کے ساتھ ضروری نہیں ہے۔ جب باب کا ثبوت اور دعویٰ کا ثبوت ایک حدیث سے ہو تب بھی کافی ہے۔ ہو گیا ایک جواب یہ ہو گیا، لہذا تیسری حدیث کی مناسبت ہے تو اس لیے بات ختم ہوگی۔ ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ 7 احادیث سب کی مطابقت ہے۔ اب جواب دوسرا کیا ہے؟ 7 حدیثوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ اضافت بیانی ہے۔ اصل میں باب کیف کان بدء هو الوحی، باب کیف کان بدء، بدء کیا ہے؟ بدء الوحی، مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے دونوں ایک ہے۔ چونکہ نحوی آپ پڑھتے بھی نہیں ہے ہدایت النحو، آپ نے پڑھا خاتم فضۃ، وہ چاندی کی انگوٹھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتم هو الفضہ، خاتم ذہب، خاتم هو ذہب۔ مضاف مضاف الیہ میں تغایر تو ہوتا ہے جہاں پر لام ہو اور فی ہو، غلام لزید صلاۃ فی المسجد، سمجھ، یہاں تغایر ہوتا ہے، لیکن اضافت بیانی میں تغایر نہیں ہوتا، من وجہ تغایر ہوتا ہے، اجتماعی مادہ ہوتا ہے، انفرادی 2 مادے ہوتے ہیں۔ یہ تو شرح جامی کی باتیں ہیں سارے۔ خاتم فضۃ، خاتم هو الفضۃ، خاتم اور فضہ مضاف مضاف الیہ دونوں جمع ہو گئے۔ خاتم ذہب، سمجھے، خاتم هو ذہب، مضاف مضاف الیہ ایک ہو گئے۔ لیکن غلام زید کے تم ایک کرو، جو غلام ہے وہ زید نہیں ہے، جو زید ہے وہ غلام نہیں ہے، جو صلاۃ ہے وہ مسجد نہیں ہے، جو مسجد ہے وہ صلاۃ نہیں ہے۔ اب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بدء الوحی کی جو اضافت ہے یہ اضافت بیانیہ ہے، اضافت منیہ ہے، یہ اضافت بیانیہ ہے، اضافت منیہ۔ اب ہوگا مولانا آیا نہیں کرو، جب دیر سے 5 منٹ آپ لوگ آتے ہیں، میرے رب کی قسم میرے سینے پہ زخم لگتا ہے۔ آپ لوگ اردو سمجھتے؟ کچھ فرق پڑ گیا؟ پھر تم منہ ماری کر کے دیکھ لو بعد میں ادھر ادھر سے، سبق کے اپنے برکات ہوتے ہیں، سمجھے؟ آپ بڑے نہیں ہیں، میں بھی کوئی بڑا نہیں ہوں، بڑا ایک اللہ کی ذات ہے۔ پہلا جواب میں نے عرض کیا کہ 20 اصول میں سے ایک اصول یہ تھا، ایک ضابطہ یہ تھا کہ مطابقت کل حدیث بالباب ضروری نہیں ہے، لہذا مطابقت تیسری حدیث میں ہوگی تو کافی ہوگی۔ دوسرا جواب حضرت اقدس شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے باب کیف کان بدء الوحی، یہ بدء کی اضافت الوحی کی طرف، یہ اضافت بیانی ہے، اور اضافت بیانی کے اندر مضاف مضاف الیہ دونوں کے دونوں ایک بھی ہوتے ہیں۔ اب ہوگا بدء هو الوحی، بولو، جیسے کہ خاتم هو الفضۃ، خاتم هو الذهب، خاتم ذهب، خاتم فضۃ میں کہتے ہیں۔ اب ہوگا کیف کان بدء هو الوحی، وہ بدء کیا ہے؟ وہ وہی ہے۔ اب جب کہ وہی ہے، ہر حدیث مستقل حدیث ہے، وہی ہے، احادیث سبع میں سے ہر ایک وہی ہے، میرے والد صاحب کا کلام نہیں ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ جو اضافت ہے یہ اضافت بیانی ہے، سمجھے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ وہی اور بدء ایک ہے، تو وہی کو اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ آپ بدء سے کیسے تعبیر کر رہے ہیں، یہ دوسرا اشکال ہے۔ وہی کو آپ بدء سے کیسے تعبیر کر رہے ہیں، خیال کر لینا۔ خاتم تو عین فضت ہے، فضہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن بدء تو عام ہے، تو وہی کو بدء سے کیسے؟ ٹھیک ہے، آپ نے مطابقت پیدا کر دی، اضافت بیانی، لیکن وہی کو بدء سے تعبیر کیوں کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ ابتدائے شریعت وہی پہلی وہی ہے، وہی بدایت ہے۔ شریعت کی جو ابتدا ہے وہی ہے، بات ہم تو مسلمان شریعت کی کر رہے ہیں۔ جو بدایت شریعت ہے، جو بدایت دین ہے، وہی تو وہی ہے، جو وہی ہے وہی بدایت ہے، سمجھتا؟ تو اس وجہ سے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ تعبیر کر دی۔
تیسری توجیہ حضرت اقدس شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی جو میں نے ترجمۃ الباب کا مقصد آپ کو بتا دیا، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ آپ کا بھلا کرے مقصد کیف کان، یہ کیف عظمت کے لیے، بولو یہ کیف عظمت کے لیے، بدء ایک جزوی چیز ہے، ضمنی چیز ہے، کیف کان بدء الوحی، کیفیت اور عظمت کو بیان کرو، کیف عظمت کے لیے آتا ہے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، آسمان کو اوپر نہیں دیکھتے ہیں کس طریقہ پر ہم عظیم ہیں، ہم نے آسمان بھی عظیم بنایا، یہ کیف بیان عظمت کے لیے مولوی صاحب۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، سمجھتے ہو گیا مولانا؟ اب یہ باب ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، باب کا مقصد، مصنف کا مقصد وہ اظہار عظمت وحی ہے، تو کل واحد من الاحادیث السبعۃ، احادیث میں سے ہر ایک عظیم، وہی بات ہو گئی، عظیم من عظیم ما عظیم الی عظیم فی وقت عظیم فی مکان عظیم، سمجھتا ہے؟ تو حضرت اقدس کے ہاں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ تیسری توجیہ حضرت کی شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، استاد الکل فی الکل بالکل مال کل علی الکل، بولو استاد الکل فی الکل بالکل مال کل علی الکل، سمجھتا ہے؟ تو تیسری توجیہ ہوگی کہ غرض المصنف وہ اظہار عظمت الوحی اور وہ عصمت الوحی، لہذا کل واحد من الاحادیث السبعۃ عظیم۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ہاں، تین ہو گئے۔ چوتھی صورت ہے علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے اضافت بیانی ہے کما قال الشیخ شاہ ولی اللہ، جیسے کہ شاہ ولی اللہ نے کہا ہے اضافت بیانی، لیکن بدا مبدا کے معنی میں، اور وہی سے مراد حدیث ہے۔ اب پہلے تھا کیف کان بدء الوحی بدء هو الوحی، اب ہوگا کیف المبدا، کیف مبدا هو الحدیث، اس لیے کہ پہلے بدء جو تھا نا، یہ سارے نقصانات ہوتے ہدایت النحمیر نہ پڑھنے کی وجہ سے اور استاد جی کے رٹے لگوانے کی وجہ سے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ حضرت اقدس علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ چوتھی توجہ کی عرض کر رہا ہوں، حضرت فرماتے ہیں کہ اضافت اسی طرح ہے، بیانیہ ہے، لیکن بدا مبدا کے معنی میں، اور وہی یہ حدیث کے معنی میں۔ اب ہوگا کیف کان بدء الوحی کیف کان مبدأ هو الحدیث، وہاں پر بدء هو الوحی تھا، یہاں پر بدء هو الحدیث، کیف کان بدء مبدأ هو الحدیث۔ ہاں ملنگو کچھ پہلے بڑھ گیا؟ مبدأ کیا؟ بدا کو مبدأ کیا؟ اور مبدأ الحدیث اب ہوگا کیف کان مبدأ الحدیث، مبدأ الحدیث، مبدأ الحدیث اللہ ہے، اللہ کی طرف سے حدیثیں آئی ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ یہ وحی غیر مطلوع ہے، وحی خفی ہے، اور قرآن وحی جلی ہے، وحی مطلوع ہے، سمجھتا ہے؟ یہ حضرت اقدس نے بدا کو مبدا کے معنی مبدأ الوحی و مبدأ الوحی هو اللہ سبحانہ وتعالی۔ اب اس کے ساتھ آپ لگائیں کہ ایک چیز کے کئی مبادیات ہو سکتے ہیں، جیسے کہ تفسیر جو لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں کہتے ہیں کہ علم تفسیر کے 15 مبادی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں کبھی تفسیر نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ترجمہ پڑھاتے، ترجمہ بھی نہیں کہا، ترجمہ، سمجھتا ہے؟ ترجمہ پڑھاتے جی، سمجھتا ہے؟ تو ایک چیز کے کئی مبادی ہو سکتے ہیں۔ اب سمجھو، مبدأ الحدیث، مبدأ الوحی، مبدأ الدین، مبدأ الدین جس کا حکم ہے، جس کا دین ہے، جس کا حکم ہے وہ اللہ ہے مبدأ،
لانے والا سب سے پہلا مبدا جہاں سے لانا شروع ہو گیا وہ جبریل ہے، سمجھتا ہے؟ وہ جبریل ہے جس کے پاس لایا گیا مبدا، جہاں ہم پہنچا ہے موحا الیہ، جس کو کہتے ہیں موحا الیہ، جس تک وہی پہنچی وہ مبدا، یعنی المبدا الموحا الیہ، بولو المبدا الموحا الیہ، وہ مبدا جس کی طرف وہی ہو رہی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ المبدا الزمانی وہ رمضان کا مہینہ ہے، 40 سال کے بعد نبوت شروع ہو گئی ہے، المبدا الزمانی۔ المبدا المکانی وہ مکہ ہے، غار حرا ہے، سمجھتا ہے؟ کچھ پہلے بڑھ گیا۔ اور المبدا الاخلاصی، اخلاصی مبدا وہ اخلاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ کچھ پہلے بڑھ گیا۔ المبدا للوحی ہوا اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے اخلاق یہ بھی مبدا ہے، نبی کے اخلاق یہ بھی مبدا ہے، اللہ کا فضل وہ بھی مبدا ہے۔ یہ سارے مبادیات ہیں میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو۔ ہو گیا؟ یہ علامہ صدیق کے قول پر تفریق کیا کہ مبدا کے معنی میں ہے، اور ایک چیز کے میں نے عرض کیا کہ مبدا کیا ہو سکتا، مبدا الوحی اللہ، مبدا لانے والا جبریل، جس کی طرف لایا جا رہا محمد، جس مکان کے اندر یہ کہ مبدا المکانی وہ مکہ، مبدا زمانی وہ رمضان، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ جن افعال کے بنیاد پر وہی شروع ہو گئی ہے وہ مبدا اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح آپ کا اخلاص یہ بھی مبدا ہے، بلکہ اللہ کا فضل یہ بھی مبدا ہے۔ یہ سارے مبادیات ہیں میرے بھائی۔ چار باتیں ہو گئی، سمجھتا ہے؟ پانچواں علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں یہاں کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، یہ بدا وجود کے معنی میں ہے، ایک بدا ابتدا کے معنی میں ہوتا ہے، ایک ابتدا کے معنی میں بدأت الکتابہ، اور دوسرا کہتے ہیں اختتمت الکتابہ، اختتام کے مقابلے میں بدا آ گیا، اور بدا کبھی وجود کے معنی میں آتا ہے، یہاں وجود کے معنی میں ہوگا۔ واہ شاہ صاحب واہ، بدا آپ تو سمجھ گئے نا، آج آپ کی کتاب شروع ہو گئی، سال کے آخر میں انشاءاللہ اختتام ہوگا، تو بدا کبھی اختتام کے مقابلے میں، اور بدا کبھی اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، بدا کبھی عدم کے معنی میں مقابلے میں آتا ہے، یعنی وجود کے معنی میں آتا ہے، جیسے کہ کہتے ہیں کما بدانا اول خلق نعیدہ، کما بدانا کما اوجدنا، جیسے ہم نے وجود بخشا انسان کو، جس طرح وہ موجود نہیں تھا اس کو وجود دے دیا، وجود کے معنی میں آ گیا، اب مرنے کے بعد ریزہ ہونے کے بعد دوبارہ اسی طرح اٹھائیں گے، تو بدا یہاں پر وجود کے معنی میں آ گیا، بدا وجود کے معنی میں آ گیا۔ حضرت فرماتے یہاں جو ہے نا، یہ بدا جو اختتام کے مقابلے وہ بدا نہیں ہے، یہ بدا عدم کے مقابلے وجود کے معنی میں اب ہوگا۔ کیف کان وجود الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولو کیف کان وجود الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا وجود کس طرح ہوا ہے، یعنی عدم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 600 سال کی مسافت ہے، وہی ختم ہو گئی، معدوم ہو گئی، اب اس انقطاع وحی کے بعد وجود وحی، واہ واہ، جس کو قرآن کہتے ہیں سورہ مائدہ میں یا ایھا الناس قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل علی انقطاع من الرسل، علی انقطاع، انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، وحی ختم ہو گئی تھی بالکل، اب انقطاع کے بعد اور عدم وحی کے بعد اب یہ ہے کہ میں نے نبی کو بھیجا، اب وجود وحی ہو گئی۔ بخاری جلد اول جہاں پر ختم ہوگی وہاں آپ پڑھیں گے کہ 600 سال کا 500 سال کا فاصلہ ہے پیارے محمد کے درمیان میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ حضرت عیسیٰ خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہے، بولو حضرت عیسیٰ خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہے، محمد رسول اللہ خاتم جمیع الانبیاء ہے،
محمد رسول اللہ خاتم و جمیل انبیاء، تو وہی کا سلسلہ معدوم ہو گیا تھا۔ شاہ صاحب نے مزے دی گل کی، اب کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ کیف کان وجود الوحی، بولو کیف کان، اور الحمدللہ ان سب میں آپ کو حدیثوں میں وجود وحی ملے گا۔ فلا تو گڑ گڑو، لہذا گڑ گڑ نہ کرو۔ لہذا تیسری بات آج کے سبق میں رہ گئی۔ تیسرا اب یہ ہے کہ ہر حدیث کے مطابق، یہ تو 6-7 حدیثوں کے لیے توجیہات، مطابقت الاحادیث سب آتے بترجمت الباب، 5-6 توجیہات آپ کو بتا دی۔ اب ہوگا مطابقت الحدیث الاول، حدیث اول کی مطابقت بترجمت الباب، وہ کل